بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کی ایپیسوڈ بہت اسپیشل ہے اور میں یہ وارن کر دوں اس بارے میں کہ یہ بہت لمبی ہونے والی ہے. بٹ دا تھنگ از دیٹ آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ کہ میں جو ہے وہ آپ لوگوں کو پرابلم کیا ہے اس کی ڈسکشن اور اس کے سولوشن یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ ایک ہی ایپیسوڈ میں دے دوں. تو اس لیے دیر آر ناٹ گوئنگ ٹو بی اینی مور ایپیسوڈ. دس از ناٹ ریئلی اے سیریز, ناٹ فار ناؤ. اوکے, تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ آج کی ایپیسوڈ بہت اسپیشل ہے اور یہ ہر اس انسان کے لیے ہے جس نے اپنی محبت کھوئی ہے. ایسی محبت جو اس نے اپنی ذات سے بھی بڑھ کر کسی سے کی, جس نے اسے چکنا چور کر کے رکھ دیا. مگر وہ شخص جس کے لیے آپ نے اپنا دن رات ایک کر دیا, اپنا سکون کھو دیا, شدید تکلیف میں دن گزارے, مگر وہ شخص آپ کو پھر بھی ابھی تک مل نہیں سکا. محبت کی وہ تکلیف جو آپ نے محسوس کی ہوگی میں انہیں الفاظ میں ڈسکرائب نہیں کر سکتی, مگر اتنا ضرور کہوں گی کہ یہ محبت آپ کو صرف اپوزٹ جینڈر سے نہیں ہو سکتی, بلکہ میں اس محبت کی بات کر رہی ہوں فی الحال جو آپ کو ہو سکتی ہے. وہ آپ کی اولاد بھی ہو سکتی ہے, آپ کے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں, کوئی لڑکی یا لڑکا بھی ہو سکتا ہے, آپ کا ہسبینڈ یا وائف بھی ہو سکتا ہے. اور نہ ملنے سے مراد یہ ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف میرڈ ہونے کے باوجود یا ماں باپ موجود ہونے کے باوجود آپ ان سے شدید محبت کرتے ہو, مگر اس محبت کا ذرہ برابر بھی آپ کو ریٹرن نہیں ملے. مگر سچ بات یہ ہے کہ جب کہ یہ محبت کسی پہ بھی اپلائی ہو سکتی ہے, مگر میرے لکھنے کی وجہ وہی محبت ہے جو ایک انجان لڑکے کو ایک انجان لڑکی سے ہوتی ہے, اور وائس ورسا. میں نے اس بارے میں بات کرنے کے لیے اس لیے ڈیسائیڈ کیا کیونکہ نمبر 1, یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ محبت اور سکون کی تلاش میں رہتا ہے. نمبر 2, ہماری سوسائٹی میں ان چیزوں پہ بات کرنے کے لیے ایسے لوگ بہت کم ہیں جو ایجوکیٹڈ انداز میں ان بائزڈ ڈسکشن کر سکیں. نمبر 3, کیونکہ محبت جس کا کانسیپٹ آج کل بہت ٹویسٹ کر دیا گیا ہے, بیسیکلی ایک عبادت ہے. ایک مومن کا نیت کے ساتھ سونا, جاگنا, کھانا پینا, فیملی کے ساتھ وقت گزارنا, کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا, کسی کے لیے شاپنگ کرنا, اپنے لیے شاپنگ کرنا. جب یہ سب عبادت ہے صحیح انٹینشن کے ساتھ, تو محبت کیوں نہیں اگر رائٹ انٹینشنز کے ساتھ ہو تو. نمبر 4, اب وہ زمانہ نہیں ہے جب لڑکوں کی نگاہیں نیچے ہوتی تھیں اور لڑکیاں حجاب میں. ہم نے سوسائٹی اور سسٹم ایسے بنا دیے ہیں کہ ہمارا بچہ اور ٹین ایجر اپوزٹ جینڈر سے بہت ارلی ایج میں ایکسپوز ہو جاتے ہیں. باقی تمام چیزوں کے ساتھ یہ ٹین ایجرز جب کسی سے محبت کر بیٹھتے ہیں تو ہماری ہی سوسائٹی اور اڈلٹس اس چیز کو بہت بری نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور ہماری یوتھ یا تو اس محبت میں گناہوں میں پڑ جاتی ہے یا وہ خود کو سفوکیٹ کرتی رہتی ہے, اور اڈلٹس کو نہ تو پتہ چلتا ہے اور نہ ہی وہ اتنے پرسیپٹیو یا ایموشنلی اویلیبل ہوتے ہیں کہ اپنے ٹین ایجر سے یہ پوچھ سکیں کہ تم بہت تکلیف میں لگ رہے ہو یا لگ رہی ہو, آخر بات کیا ہے. ایسی سچویشن میں ایک عام انسان ہی بہت ٹف ٹائم سے گزرتا ہے. مگر میرا آج کی ایپیسوڈ ریکارڈ کرنے کا جو آبجیکٹیو ہے یا جو ٹارگیٹ آڈینس ہے وہ صرف یہ لوگ نہیں ہیں, بلکہ اسپیشلی وہ لوگ, وہ ٹین ایجرز یا جین زی یا ملینیلز, یہ وہ انڈیویجولز ہیں جو ایک ایسے روحانی سفر سے گزر رہے ہیں جو پہلے ہی بہت پینفل ہے. وہ سفر ہے اپنی روح کی صفائی کر کے اپنی زندگی کا مقصد ڈھونڈنے کا, اور اپنی نیچر کی طرف واپس جا کر اللہ کی تلاش کرنے کا. عام اسلامی الفاظ میں اسے ہم تزکیہ نفس کہہ سکتے ہیں, اور ماڈرن فینسی الفاظ میں اسے ہم اسپرچول اویکننگ کہتے ہیں. یہ وہ انڈیویجولز ہیں جن کے لیے گروپس میں فٹ ان ہونا بہت مشکل ہوتا ہے, جن میں کسی نہ کسی لیول کی حیا موجود ہوتی ہے, جو کسی نہ کسی کیپیسٹی میں تفکر اور غور و فکر کرنے کی طرف انکلائنڈ ہوتے ہیں, جو پریشانیوں سے لڑ کر اللہ تعالیٰ کا رخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو اپنی عمر سے بڑے سوالات رکھتے ہیں, جن کی روح سکون میں نہیں ہے بلکہ ہمیشہ تلاش میں ہوتی ہے, اور باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی ایک انجانی تکلیف اور اسٹرگل کا شکار ہوتی ہے. چاہے ان کی زندگی میں پریشانی ہو یا نہ ہو, وہ اس سے کہیں زیادہ گہرے ہوتے ہیں جتنا کوئی اور سمجھ سکتا ہے, اور سب کانشیسلی وہ دنیا میں اپنی جگہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک جنگ ہوتی ہے جو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو خود اس جنگ کے سپاہی ہیں. 5th ریزن یہ ہے کہ کیونکہ میں ساری زندگی اس جنگ میں مصروف رہی ہوں اور میں جانتی ہوں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں, یہ ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے میں اسٹرگل کروں, کیونکہ یہ بہت پینفل ہے مگر الٹیمیٹلی بہت ریوارڈنگ بھی ہے. اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا ریلیشن شپ دے سکتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ سے خود پوچھے کہ آپ کو کیا چاہیے, اور آپ عاجزی اور ایمان کے ساتھ اپنے رب کو بتائیں کہ آپ کو یہ چاہیے. جو لوگ ابھی تک یہ ایپیسوڈ سن رہے ہیں, اگر انہیں لگتا ہے کہ وہ بھی انہی لوگوں میں جن کی میں بات کر رہی ہوں شامل ہیں, تو وہ پوری ایپیسوڈ سنتے رہیے گا. جو وقت کی اسپیڈ پہ سنیں, اور جن لوگوں کا زیادہ کنسرن نہیں ہے وہ خود ڈیسائیڈ کریں کہ آگے سننا ہے یا نہیں. پر یہ بات یاد رکھیں کہ کچھ لائف لانگ افیکٹو سیکھنے کا موقع ہے.
ایپیسوڈ تھوڑی لانگ ہے مگر میں کانٹینٹ آنیسٹلی اس کانٹینٹ پہ جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایک ہی ایپیسوڈ میں جتنے آنسرز دے سکتی ہوں دے دوں، مگر اتنا ضرور کہوں گی کہ آپ کی وہ محبت آپ سے اس سے زیادہ قریب ہو سکتی ہے اور ایکسیسیبل ہو سکتی ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں، بس صحیح طریقے کی ضرورت ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ایک اوور ویو سے کہ آج ہم کس چیز کے اوپر بات کرنے والے ہیں۔ نمبر 1، ایک کویشچنیئر جو آپ سیلف اسیسمنٹ کے لیے فل کریں گے یا کر چکے ہوں گے۔ نمبر 2، وہ آپشنل ہے۔ نمبر 2، عبادت کیا ہے۔ نمبر 3، قبلہ اور الہ کیا اور کون ہے۔ نمبر 4، جو ایسی روحیں ہیں جو تلاش میں ہیں ان روحوں کے لیے محبت۔ نمبر 5، پریشانی کیا ہے، یعنی کہ کہ یہ جو بھی سب کچھ چل رہا ہے اس میں جو ہے وہ پریشانی والی بات کیا ہے یا ایکچوئل ایشو کیا ہے۔ نمبر 6، اتنا پینفل یہ سب کچھ کیوں ہے۔ اور نمبر 7، اس کا حل کیسے نکالا جائے۔ آبویسلی حل کے بغیر میں جو ہے وہ یہ کچھ بھی نہیں کرتی، وہ اس لیے کیونکہ یہ صرف اور صرف مزید پینفل ہو جاتا۔ نمبر 1، عبادت کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم بات کریں آپ کے بارے میں، ہمیں بات کرنی ہوگی مقصد کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ سب سے خوبصورت مخلوق، اشرف المخلوقات یعنی انسان کی بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ نے انسان کو بنانے کے جو کچھ گولز قرآن پاک میں مینشن کیے ہیں وہ زمین پہ اللہ کی خلافت اسٹیبلش کرنے کے، زمین کو ڈیولپ اور کلٹیویٹ کر کے نہ صرف اس کے ریسورسز یوز کرنے بلکہ انہیں فلرش کرنے کے، انسان کو ٹیسٹ کرنے کے اور عبادت کرنے کے لیے ہیں۔ باقی سب کو ایک طرف رکھ کے ہم بات کریں گے عبادت کی، کیونکہ وہ سمجھنا آپ جیسے لوگوں کے لیے بہت 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 ضروری ہے۔ نارمل الفاظ میں ورشپ عبادت کرنے کو نہیں بلکہ کسی بھی ڈیوائن بینگ کے لیے پروفاؤنڈ ریورنس، عزت اور ایڈوریشن رکھنے کے لیے ہیں۔ ڈفرینٹ کلچرز اور ریلیجنز میں ورشپ ڈفرینٹ ہوتی ہے، مگر جو بھی آنیسٹ یہ کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ جس انسان سے محبت کرتے ہیں آپ اسے آنر بھی دیتے ہیں، اس کو ایبسولوٹ ریورنس بھی دیتے ہیں اور اس کو اڈور بھی کر سکتے ہیں، جس کے معنی صرف اور صرف بہت زیادہ محبت کرنے کے ہیں۔ مگر اسلام میں ورشپ عام نہیں ہے، ہم تو مسلمان ہیں نا، ظاہر سی بات ہے ہمیں جو ہے وہ اسلام کے لینس سے بات کرنی پڑے گی کہ عبادت ہے کیا۔ اسلام کے لینس سے اگر دیکھا جائے تو عبادت صرف اور صرف وہ نہیں ہے، بلکہ عبادت جو ہے وہ ایک عبد کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اور اس کے جسم سے پرفارم ہوا ہر کام، اور وہ بھی جو وہ قلب سے کرتا ہے۔ یعنی کہ عبادت جو ہے وہ ایک مسلمان کے لیے نہ صرف اور صرف اس کی اسپیچ ہے، نہ صرف اور صرف اس کا ایکشن ہے، بلکہ اس کے انٹینشنز بھی ہیں جو اس کے قلب سے آتے ہیں۔ تو اسلام میں عبادت صرف اور صرف کوئی ریچول نہیں ہے جیسے آپ نے 5 وقت کی ایکسرسائز پرفارم کر لی، بلکہ وہ چیز ہے، ایک مسلمان کی زندگی کا وہ حصہ ہے جو اسے اپنے مالک کا ٹرو سرونٹ بنا دیتا ہے، جس میں آپ کی اسپیچ، آپ کی نیت، آپ کے ایکشنز، ہر چیز اللہ کے لیے کی جاتی ہے، نہ کسی کو دکھانے کے لیے۔ بات غور سے سننے اور سمجھنے والی ہے۔ ایک مسلمان کا بولنا، اس کا عمل اس کی نیت سے شروع ہوتا ہے، اور اگر نیت کے اول و آخر اللہ نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں ہے، اور اگر اللہ ہے تو آپ کا ہر لمحہ عبادت میں گزرا، چاہے اس لمحے میں آپ نے کسی سے محبت کی ہو یا نہ کی ہو، چاہے وہ عمل انٹینشنل ہو، انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل ہو۔ عبادت کی کچھ کیریکٹرسٹکس ہیں جو ہمیں سمجھنی ہوں گی، جیسے ابھی اگر بالفرض میں آپ سے کہوں کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی عبادت میں جو ہے وہ خلوص نہ ہو، تو آپ یہی کہیں گے کہ نہیں بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میری عبادت جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ مگر میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ عبادت کی کیریکٹرسٹکس کیا ہیں۔ نمبر 1، خلوص۔ قل اللہ احد اللہ الصمد، سورہ اخلاص میں کہیں بھی خلوص کا لفظ استعمال نہیں ہوا، مگر پھر بھی وہ سورہ اخلاص کہلاتی ہے۔ کیوں؟ ایک وجہ اللہ کا نام الصمد ہے۔ الصمد کے معنی پورا، ہول، بغیر پارٹس کے، بغیر جوڑ کے، بغیر سوراخ کے، بغیر کسی بھی نیڈ کے پورا ہونے کے۔ اسلام میں عبادت خلوص کے ساتھ ہونی چاہیے، یعنی اللہ سے شروع ہو کر اللہ پہ ختم۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم شروعات کر سکتے ہیں، مگر ایمان کے بھی لیولز ہوتے ہیں اور یہ بہت ہائی لیول کی بات ہے، مگر پھر بھی میں آپ کو تھوڑا سا اور سمجھاتی ہوں۔ ہاں مگر میں یہ کہہ رہی تھی کہ سمجھانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، عبادت شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر ہم بہت زیادہ بات نہیں کریں گے، وہ اس لیے ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں اسلام میں اس کمبینیشن کو ایک پرندے سے سملیرٹی دی جاتی ہے، جس میں اس کا ہیڈ لو کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور اس کے ونگز ہوپ اینڈ فیئر کو۔ اللہ سے محبت آپ کو ڈائریکشن اور ویژن دیتی ہے، اور امید اور خوف کا بیلنس آپ کی عبادت، جو کہ آپ کا عمل اور بات اور ہر چیز ہے، اس کو دعا پوری ہونے پر آپ کو مزید امید دے، اور نہ پوری ہونے پر بھی امید دے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور اتنا خوف ہو اللہ کے جلال کا، بس اتنا کہ آپ کو پیچھے نہ جانے دے۔
نمبر 4، آپ کی عبادت میں انٹرنل اور ایکسٹرنل بیلنس ہو، یعنی آپ کا جسمانی عمل صرف اور صرف دکھاوے کا نہ ہو بلکہ آپ کی انٹرنل اسٹیٹ اور انٹینشن میں اللہ تعالیٰ موجود ہو. ہم اس چیز کے اوپر کام کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہ ہو ابھی آپ کی عبادت میں، مگر ہم اس چیز کے اوپر نیچرلی کام کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہر بندہ اسٹرگل کرتا ہے. نمبر 5، آپ کی عبادت میں کوئی بیچ کا بندہ موجود نہ ہو. آپ کسی سے یہ نہ کہیں کہ میں گناہ گار ہوں تو میرے لیے دعا کوئی اور کر لے یا میرے لیے پڑھائی کوئی اور کر دے، بلکہ آپ کو خود اللہ سے کمیونیکیٹ کرنا ہوگا. اب ہم بات کریں گے، جب ابھی ہم نے جو ہے وہ عبادت کی کیریکٹرسٹکس کی بات کی ہے، ٹھیک ہے. وہ 5 کیریکٹرسٹکس ہیں جن میں نے آپ کو یہ کہا کہ نمبر 1 اس میں خلوص ہونا چاہیے، نمبر 2 شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، نمبر 3 اس میں امید، محبت اور خوف کا کمبینیشن ہونا چاہیے، نمبر 5 اس میں انٹرنل اور ایکسٹرنل بیلنس ہونا چاہیے، 4 اینڈ نمبر 5 کہ آپ کی عبادت کے بیچ میں کوئی انٹرمیڈیری نہ ہو. اب ہم بات کریں گے قبلہ اور الہ کیا اور کون ہے. یہ چیز ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ اس لیے کیونکہ یہ ہماری ڈیلی روٹین میں ہم جو سب کچھ کرتے ہیں اس سے ریلیٹ کرتی ہے. قبلے پہ بات کرنے سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ انسان کے ایمان کی ایبسنس یا پریزنس یا کرپشن کی بیسس پہ جب اللہ کی ایک ہی کتاب یعنی قرآن پاک جب کسی کو ہدایت دے سکتی ہے اور کسی کو گمراہ کر سکتی ہے تو قبلہ بھی یہ کام کر سکتا ہے. قبلہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ڈائریکشن ہے، وہ اسٹرکچر ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے کھڑی کی، جہاں اس کے اپیرنٹ فنکشنز مسلمانوں کو ڈائریکشن دینے کے، یونٹی کی سینس کریٹ کرنے کے وغیرہ ہیں. تو وہاں یہ بہت سے لوگ صرف اور صرف یہ سمجھتے ہیں کہ قبلہ وہی جگہ ہے جہاں پہ منہ کر کے آپ نے عبادت کرنی ہے، اور جب آپ وہ کر لیں تو اس کے بعد آپ اپنی زندگی میں جو چاہے کر سکتے ہیں، جبکہ اصل میں ایسا نہیں ہے. جہاں فزیکل عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبلہ رکھا ہے، وہیں آپ کی انٹرنل عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قلب بنایا ہے. قلب اور قبلہ دونوں ایک روٹ ورڈ سے ڈرائیوڈ ہیں جس کے معنی ہے رخ کرنا، مڑنا یا ٹرانسفارم کرنا. جہاں قبلہ آپ کو ایکسٹرنل موومنٹ کے لیے ڈائریکشن دیتا ہے، وہاں آپ کا قلب انٹرنل ٹرانسفارمیشن سے آپ کو گزارتا ہے. مگر اس ٹرانسفارمیشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے قلب میں الہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ ہو، کیونکہ الہ وہ ذات ہے، وہ میگنیٹک پاور ہے جو آپ کے قلب کا قبلہ ہے اور آپ کی تمام زندگی اس کے ارد گرد طواف کر دی ہے. اس کی ایک بہت ہی عام ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ ایک کمپیوٹر سسٹم ہے، اگر بالفرض وہ کمپیوٹر اس میں جو ہے وہ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ نہ ہو، وہ چھوٹی سی چپ جو مدر بورڈ کو بھی کنٹرول کرتی ہے، اگر بالفرض وہ نہ ہو تو آپ کا دل کچھ بھی نہیں کر سکتا، آپ کا قلب کچھ بھی نہیں کر سکتا، یعنی کہ آپ کا جو پورا سسٹم ہے وہ کچھ بھی نہیں کرے گا اس سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کے بغیر. وہ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ آپ کا الہ ہے اور آپ کا باقی پورا جو سسٹم ہے وہ آپ ہیں، یعنی کہ کمپیوٹر از دا ریسٹ آف یو. اب جب آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں عبادت کیا ہے، قبلہ کیا ہے اور الہ کون ہے، تو ہم آپ کے مسئلے پہ بات کرنے والے ہیں جو ہے آپ جیسے لوگوں کے لیے محبت کی تلاش، اور وہ محبت ہے کیا. پر آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک چیز بہت اوپنلی اناؤنس کر دوں کہ محبت شرک نہیں ہے اور نہ ہی یہ غلطی ہے. ہماری سوسائٹی محبت کو بہت غلط سمجھتی ہے اور اسے غلط ہی پورٹرے کرتی ہے. ہم ایسا نظام چلا رہے ہیں جہاں ہم خود کو ایجوکیشن کے ذریعے بالکل ینگ سولز کو ایک دوسرے سے ایکسپوز کرتے ہیں اس ٹائم پیریڈ میں جب وہ ایموشنلی، سوشلی، انٹلیکچولی اینڈ فزیکلی ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ اٹیچ ہونے لگیں تو ہر طرف ریڈ فلیگز دکھنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کے بعد ہم ان انڈیویجولس کو بہت تکلیف کا شکار کرتے ہیں. نہ انہیں سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ ان کا دکھ بانٹتے ہیں یا ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ ہی ایسا ماحول بناتے ہیں جس میں ایسے ینگسٹر سکون کا سانس لے سکیں اور وہ یہ سوچ سکیں کہ انہوں نے کسی سے محبت کر کے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. تو آپ میں سے جتنے بھی لوگ ایسے ہیں جو یہ لیکچر سن ہی اسی لیے رہے ہیں کہ آپ کو کسی سے شدید محبت ہے، میری روح آپ کے ساتھ ہے، مگر آئی ہوپ کہ لیکچر کے اگلے حصے میں آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کی محبت پاکیزہ ہے یا سوسائٹی کے ٹوسٹڈ ویو سے افیکٹڈ ہے. کیونکہ اگر آپ صرف اور صرف سامنے والے کو پسند کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں اس محبت میں اور اس محبت میں جس کی میں بات کر رہی ہوں اس میں بہت فرق ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ میں اس عارضی محبت کی بات نہیں کر رہی جس میں ایک انسان دوسرے انسان سے انفیچویٹ ہو کر یا پھر خود میں آنے والے ہارمونل چینجز کی وجہ سے کسی کی تلاش میں ہوتا ہے، بلکہ میں اس محبت کی بات کر رہی ہوں جو ایک روح کو دوسری روح سے ہو جائے. پہلے والی محبت میں آپ کے لیے اصل میں سامنے والا اتنے معنی نہیں رکھتا جتنی آپ کی اپنی فیلنگز اور نیڈز رکھتی ہیں.
مگر یہ روحانی محبت بہت گہری ہوتی ہے اور یہ ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کی روح اندر سے ایکسپینڈ ہو رہی ہوتی ہے. ایک عام انسان کے لیے ایک کے بعد دوسری لڑکی یا لڑکے میں انوالو ہونا اور موو آن ہو جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں, بہت تکلیف ہوتی ہے, مگر آپ کی پوری ہستی بکھرنا شروع نہیں ہوتی. مگر جہاں پہ بات آتی ہے ایسے انڈیویجولس کی جن کی محبت باڈی سے بیانڈ روح میں اتر جاتی ہے, کیونکہ ان کی روح کی کیپیسٹی ویسے ہی انکریز ہو رہی ہوتی ہے. اور اگر یہ انڈیویجولز ایک بالکل ینگ مین اور وومن ہو, جیسے کہ کالج یا لیٹ اسکول یا کالج اسٹوڈنٹ ہو, تو وہاں معاملہ اور انٹینس ہو جاتا ہے. محبت ایسے لوگوں کے لیے ایک ایسا ایموشن بن جاتا ہے جو آلریڈی بہت کنزیومنگ ہے, اور ایسے لوگ جو انٹرنلی ایکسپینڈ ہو رہے ہوتے ہیں وہ محبت اندر کی طرف راستہ اختیار کر کے ایک انڈیویجول کی پوری ایگزسٹنس کو کریک اوپن کر دیتی ہے اور اس انسان کی ہر فیکلٹی میں پینیٹریٹ کر جاتی ہے, جیسے فزیکل, انٹلیکچوئل, ایموشنل, سوشل, اسپرچوئل اینڈ ایون میٹافزیکل. جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ڈیپ اینڈ ایکسپینڈنگ انڈیویجولس جب محبت کرتے ہیں تو یہ صرف سامنے والے کو فزیکل ایکسیس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے, بلکہ ان تمام ڈائمینشنز کو ایکسیس دینے کے لیے پریپیئرڈ ہوتے ہیں جو میں نے ابھی مینشن کی ہیں, کیونکہ آپ کی ایگزسٹنس وائرڈ ہی اس طرح ہے. آگے جو بات میں کرنے والی ہوں وہ تھوڑی سی سینسٹیو ہے, مگر آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ پرووکیٹیو ویکیبلری یوز کیے بغیر اسے اس طرح ڈسکس کروں کہ نہ مجھے ویئرڈ فیل ہو اور نہ ہی آپ کو. آئی ہوپ کہ آپ لوگ بٹوین دا لائنز سمجھ سکتے ہیں. یہ جو اسپیسیفک انڈیویجولز ہوتے ہیں ان کی ایگزسٹنس کے 5 ایسپیکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھاتی ہوں کہ ان کی محبت کتنی گہری ہوتی ہے. سب سے زیادہ سبسٹینشیل ایسپیکٹ کیونکہ باڈی ہے تو ہم بات اسی سے اسٹارٹ کریں گے. ایسے انسان کی فزیکل محبت بھی عام نہیں ہوتی. انہیں صرف سینسیشن یا کلوزنس نہیں چاہیے ہوتی, بلکہ ان کی بانڈنگ نروس لیول پہ ہوتی ہے. دوسرا ایسپیکٹ ہے ان کا قلب, یعنی ان کی اٹیچمنٹ, ان کی ٹوٹل لانگنگ. ان کی لانگنگ ٹوٹل ہوتی ہے, ایبسولوٹ ہوتی ہے, اور ان کے ایموشنز بہت ڈیپ لیول پہ فیوز ہوتے ہیں. تیسری چیز یہ کہ ان کی امیجنیشن پوری طرح سامنے والے سے اٹیچ ہو جاتی ہے, اور وہ انہیں نہ صرف آئیڈیلائز کرتے ہیں بلکہ زندگی کے معنی سامنے والے سے جڑ جاتے ہیں, اور ان کا پریزنٹ اور فیوچر ان کی طرف پروجیکٹ ہو جاتا ہے. اب ہم بات کریں گے ان کے نفس کی. ڈیزائر کو ایک طرف رکھ کر جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ ہے فیئر آف لاس, کیونکہ ان کا برین آلریڈی میننگ اور فیوچر ان انڈیویجول سے ٹوٹلی اٹیچ کر چکا ہے. نفس کے لیے فیئر آف لاس بہت گہرا اور افیکٹو ہوتا ہے, اور ایبسولوٹ اینزائٹی میں چینج بھی ویسے ہی ہوتا ہے. اور پھر یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی اور روح تک چلی جاتی ہے. روح جو یونین کی سرچ میں رہتی ہے وہ اس سرچ کو ایک انسان سے جوڑ دیتی ہے, اور آپ کی محبت دنیا سے آسمان اور آسمان سے تمام خلقت تک پھیلنے کے قابل ہو جاتی ہے. اتنی گہری ہے ایسے لوگوں کی محبت. سننے میں بہت رومانٹک لگتا ہے, مگر آپ میں سے جتنے بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اس طرح کی محبت سے گزر چکے ہیں یا گزر رہے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ اس کے ساتھ 2 چیزیں بہت کامن ہیں اور آلموسٹ یونیورسل ہیں, اور ایٹ لیسٹ مسلمانوں کے لیے. نمبر 1 کہ یہ محبت کبھی گزرتی نہیں ہے اور اس سے موو آن کرنا آلموسٹ امپاسبل ہے. نمبر 2 ایسے لوگوں کو محبت ملتی نہیں ہے, اور یہ ہے اصل پرابلم. ایشو یہ نہیں ہے کہ محبت ہو گئی, اور اصل میں پرابلم یہ بھی نہیں ہے کہ اتنی گہری ہو گئی. پرابلم اصل میں کچھ اور ہے, اور اب اگر آپ اسے سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے آپ کے اللہ کی حکمت سمجھ میں آئے گی کہ ایسا ہوتا کیوں ہے. جب اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے کہ وہ ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے کیونکہ وہ تو خالق ہے, تو ایسا کیوں کرے گا کہ ایسے گہرے انسان سے اس کی محبت لے جس کے بغیر اس کی موجودگی عدم موجودگی میں چینج ہو جائے. مگر اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے تو میں آپ کو جواب اسی بات میں دے چکی ہوں. تو پریشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ایسا ہے کہ اسے نہ صرف کنزیوم کرنا پسند ہے, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو, فوڈ ہو, ٹائم ہو, اور ایون کانٹینٹ. اسی لیے اسلام میں اچھی صحبت پہ فوکس کیا گیا ہے, کیونکہ آپ جو کنزیوم کرتے ہیں وہ آپ کے انگریڈینٹس بن جاتے ہیں اور آپ کا حصہ بن جاتے ہیں. مگر ساتھ میں انسان کو کنزیوم ہونا بھی اچھا لگتا ہے, اور وہ کنزیوم ہو بھی سکتا ہے. کوئی اس کی امیجنیشن شیئر کرے, کوئی اس کی اٹینشن یا ٹائم یا گولز شیئر کرے, اینڈ سو آن. اور یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے انسان دوسرے انسان میں لوگوں میں سکون تلاش کرتا ہے. مگر یہ ایک عام انسان کی بات ہے. جو لوگ اسپرچولی ایکسپینڈ ہو رہے ہوتے ہیں ان کی یہ چیز بھی بہت گہری اور ملٹی ڈائمینشنل ہوتی ہے, جو کہ ایک عام انسان کی سمجھ سے باہر ہے.
ہماری سوسائٹی اس طرح اسٹرکچرڈ ہے کہ یہاں پہ ججمنٹ، ریلیجس پریشر، انفلیکسیبلٹی اور ان اویئرنیس کا راج ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ ہماری پیرنٹنگ نہ صرف لینئر ہے بلکہ ساتھ میں ایسی ہے جیسے سارے ماں باپ اپنی اولاد کے رب ہوں. اسپرچول میچورٹی کی ایج جنرلی 9 ایئرس ہے. لیک آف اویئرنیس، پرائیویسی، اٹینشن، انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے یہ بچے جو سوسائٹی کے پریشرز میں اپنا اسپرچول جرنی ارلی بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ ان کا اسپرچول جرنی جو ہے وہ 9 سے پہلے بھی اسٹارٹ ہو سکتا ہے. ان کا جینا مزید کمپلیکیٹ ہو جاتا ہے اور وہ آئسولیشن کا شکار ہو جاتے ہیں. انہیں سمجھا نہیں جاتا، اور جب سمجھا نہیں جاتا تو گائیڈ کرنا تو بہت ہی دور کی بات ہے. مگر یہی ینگ اسپرچول کیپیسٹی کیونکہ ارلی ان لاک ہوتی ہے، ان مینیجیبل بھی ہو جاتی ہے. اور ایک بات اور کہوں گی کہ یہ بچے شیطان کا ٹارگیٹ بنتے ہیں اور بیمار رہنا بھی شروع کر دیتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ انڈیویجول بہت چھوٹی ایج میں اسپرچول پوٹینشیل انلاک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی ہر ڈائمینشن اللہ کی جو انہیں خود بھی نہیں پتا ہوتا تلاش میں لگ جاتی ہے. ذہن کھلنا شروع ہو جاتا ہے، بگ کویشچنز آنا شروع ہو جاتے ہیں، سوشل ڈائنامکس پہ غور و فکر شروع ہو جاتا ہے. غرض یہ کہ ان کی ایگزسٹنس ایکسپینڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ اپنے انوائرمنٹ میں مسفٹ فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جتنا زیادہ پوٹینشیل اور سوشل اپریشن اتنی ہی زیادہ مسفٹ ہونے کی ریئلائزیشن. اور یہ ساری ملٹی ڈیمینشنل اسپرچول کیپیسٹی تلاش شروع کر دیتی ہے کنیکشن اور بلانگنگ کی. اس بچے یا ینگسٹرز کو اپنا میچ چاہیے ہوتا ہے. یہ روحیں دریا بن چکی ہوتی ہیں اور اس اسٹیٹ میں اگر انہیں کسی سے محبت ہو جائے تو وہ دریا اس انسان کی طرف اسی ڈائریکشن میں بہنا شروع ہو جاتا ہے جس سے اس کو محبت ہو جاتی ہے. اب یہ تو ہو گیا، محبت بھی ہو گئی، ڈائریکشن بھی مل گئی، مگر پرابلم ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی. پرابلم آپ کے ساتھ نہیں ہے، نہ ہی اس میں آپ کی کوئی غلطی ہے. ایشو یہاں پہ شروع ہوتا ہے کہ ایک دریا کو اگر دوسرے دریا کی ڈائریکشن مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے. ایسے لوگوں کو نارملی جن سے محبت ہوتی ہے ان لوگوں کی اسپرچول کیپیسٹی اتنی ہوتی نہیں ہے. اب اگر ایک دریا آپ کے بیسن کے نلکے سے، یعنی کہ آپ کا جو ٹیپ ہے اس سے بہنے کی کوشش کرے گا، اس ٹیپ سے چاہے اسے کتنی محبت کیوں نہ ہو، کیا ایسا ممکن ہو سکے گا کہ وہ اس کے تھرو بہہ جائے؟ اور اس اتنے وسیع ریور کو کتنی تکلیف اور کتنا ٹائم اور ایفرٹ لگانی پڑے گی اس چھوٹی سی ڈائریکشن میں موو کرنے میں اور اسے موو تھرو کرنے میں. اور اس وقت میں دریا کا جو اصل مقصد تھا کیا وہ پورا ہو سکے گا؟ اور آخری سوال یہ کہ اگر آپ اس دریا کے بنانے والے ہوتے تو کیا آپ اسے ری ڈائریکٹ نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ انسان کی روح اللہ تعالیٰ نے بنائی، اس کو فطرت دی اور اپنی نشانیاں اس میں اور دنیا میں بھر دیں تاکہ وہ اپنے رب کو ڈھونڈ سکے اور اللہ کی پہچان کر کے، کیونکہ مالک، کنگ، اونر، خالق وہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ایک دریا خود کو اپنے مقصد سے ہٹا کر ایک نیرو ڈائریکشن چوز کر لیں. پریشان مت ہو، سنتے رہیے. جب آپ کو پرابلم کی روٹ کاز پتہ لگ جائے گی تو اس کا سولوشن نکالنا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے ایسے لوگوں کے لیے امید بھی ہے جس پہ ہم غور ضرور بات کریں گے. اس لیے مجھے پتہ ہے کہ یہاں تک پہنچ کے آپ لوگ جو ہے وہ ہوپلیس بھی ہو سکتے ہیں کہ اب تو کوئی چانس ہے ہی نہیں کہ آپ کو آپ کی محبت مل سکے، مگر سکون کا سانس لیں اور سنتے رہیں. اب ہم بات کرنے والے ہیں اس چیز کے بارے میں کہ ایسے لوگ اتنی تکلیف سے گزرتے کیوں ہیں، جسے میں یا وہ خود بھی بیان نہیں کر سکتے. یہ ایک ایسی تکلیف ہوتی ہے جس میں آپ امیجن کریں کہ آپ کی پوری فزیکل باڈی کا ایک ایک سیل اور ایک ایک مالیکیول ایک دروازہ ہے جو کہ اندر کی وسعت کی طرف کھلتا ہے، اور اس وسعت میں سوائے خاموش درد کے اور سائلنٹ اسکرینس کے اور کچھ بھی نہیں ہے. تکلیف زیادہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اتنی چھوٹی سی ایج میں ان سولز میں گہرائی بہت ہوتی ہے. انڈرسٹینڈنگ لوگوں میں بالکل بھی نہیں ہوتی مگر اسٹرکچر نہیں ہوتی، یعنی کہ ان میں گہرائی بہت ہوتی ہے مگر آبویسلی اسٹرکچر نہیں ہوتی کیونکہ ان کا برین بھی پوری طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوا تھا. ماحول ایسا ہوتا ہے جو ایکسپریشن کے اوپر خاموشی کو پرائیورٹائز کرتا ہے، بلکہ پرائیورٹائز جو میں نے غلط لفظ یوز کر لیا، اصل میں اس چیز کی نہ تو اویئرنیس ہے اور نہ ہی ریکگنیشن. یعنی کہ ایک بچہ جو ہے وہ اتنے تکلیف دہ پروسیس سے گزر رہا ہے مگر اس کے باوجود اس کے ارد گرد میں لوگوں کو نہ تو پتہ چلتا ہے اور نہ ہی وہ ریئلائز کرتے ہیں اور اسے ریکگنائز کرتے ہیں. جب آپ کے ساتھ کوئی سپورٹ سسٹم ہوتا ہے تو آپ کے لیے انٹرنل سفرنگ برداشت کے قابل ہونا شروع ہو جاتی ہے. مگر یعنی کہ اگر بالفعل وہ برداشت کے قابل ہو یا نہ ہو مگر ایٹ لیسٹ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک ایکسٹرنل آؤٹ لیٹ ضرور ہوتا ہے جو یہ جو ینگسٹرز ہوتے ہیں ان کو ایٹ لیسٹ بیماریوں سے بچا لیں. مگر ایک تو ہماری فیملیز اس چیز کو سمجھتی نہیں ہیں
ایجوکیشن سسٹم ہمارا ایکسٹریملی برننگ ہے اور ہر ٹیچر کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ یہ اسٹوڈنٹ ان کے سبجیکٹ میں اے یا اے اسٹار لے کے آئے، اور اس ریئلائزیشن کے بغیر کہ وہی ینگسٹرز اور بھی ایسے ہی ٹیچر سے پڑھ رہے ہیں اور گھر کا یا گھر سے باہر کا ماحول ایسا ہے جہاں مرضی نام کی ہی رہ گئی ہے. تو ایسے لوگوں کی گہری اور روحانی محبت طوفان کی شکل لے لیتی ہے، جس کو تھمنے کے لیے، سکون کے لیے، بلانگ کرنے کے لیے، ٹوٹل اٹیچمنٹ کے لیے ایک اینکر چاہیے ہوتا ہے، جو کہ تقریباً کوئی بھی انسان اس کے لیے نہیں بن سکتا. جب آپ کی فیملی نہیں بن سکتی تو کوئی اور کیسے بن سکتا ہے؟ آپ کی تکلیف محبت سے نہیں آتی، بلکہ اس ٹوٹالٹی کے اپنے گہرے اور وسیع ڈیزائن کے انمیچ میچ سے آتی ہے. کیونکہ آپ کا ڈیزائن اتنا گہرا اور ایکسپینڈ ہو رہا ہوتا ہے، آپ اس کو اتنا ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ کو اس کا میچ نہیں ملتا نا تو آپ کو جو ہے وہ بہت تکلیف ہوتی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تکلیف میں رکھ رہا ہے، جبکہ پین اور مزری آپ کی انمیٹ کیپیسٹی کی وجہ سے ہوتے ہیں. کوئی بھی دوسرا انسان اگر اس ہی جرنی سے نہ گزر رہا ہوا ہو تو آپ کو میچ نہیں کر پائے گا، اور وہ اگر آپ کو مل بھی جائے تو آپ خود سوچ لیں کہ آپ اس کے بعد کتنی تکلیف میں رہیں گے جب آپ دریا ہوں اور سامنے والا صرف اور صرف ایک بکٹ. کیا آپ اس سے گزر پائیں گے؟ کیا اس میں اپنے آپ کو فٹ کر پائیں گے؟ کیا اپنا ذرا سا حصہ سامنے والے کو دے کر آپ سکون میں رہ پائیں گے، یا تکلیف مزید بڑھ جائے گی؟ جب وہ انسان آپ کی بہت ہی کم باتوں کو سمجھ سکے، آپ کے کچھ ہی ایکشنز کو رسپونڈ کر سکے، آپ کے کچھ ہی ایموشنز کو انٹرپریٹ کر سکے، جبکہ آپ ہر دن اب بھی دریا سے سمندر بننے کا سفر طے کر رہے ہیں. یاد ہے ہم محبت کی گہرائی، عبادت، قبلہ اور الہ پہ آلریڈی بات کر چکے ہیں، مگر آپ لوگوں سے ایک سوال ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی سے بھی اتنی جلدی اس کا پیسہ، شہرت یا کوئی بھی اور دوسری ورلڈلی چیز لیتا ہو جتنی جلدی وہ ایسے انسان سے محبت لیتا ہے؟ جواب ہے آپ کے پاس اس سوال کا؟ آئی ہوپ جواب نہیں ہوگا. میں نے نہیں دیکھا. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ کوئی بھی ایسی چیز آپ کی محبت کو اتنی خطرناک حد تک اویک نہیں کر سکتی جس طرح انسان کی محبت کرتی ہے، کہ آپ اللہ کی عبادت کے رولز توڑ دیں اور آپ کا قبلہ اور الہ وہی چیز یا انسان بن جائے. میں سمجھاتی ہوں. عبادت کے ایٹریبیوٹس کیا تھے؟ اسلام میں عبادت آپ کی نیت سے شروع ہو کر آپ کے تمام انٹرنل اور ایکسٹرنل اعمال اور سپیچ اس میں شامل ہوتے ہیں، اور یہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، شریعت کے مطابق ہوتی ہے. اس میں محبت، خوف اور امید کا بیلنس ہونا چاہیے، انٹرنل اور ایکسٹرنل ورشپ میں بیلنس ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی انٹرمیڈیری نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے آپ عبادت کے سارے رولز بریک نہ کر رہے ہوں، اس میں خلوص ہو اور باقی سارے رولز بھی فالو ہو رہے ہوں، جن کا سوال آپ خود سے کریں گے. مگر یہ رسکی تب ہوتی ہے جب آپ کی ایموشنل اٹیچمنٹ، ٹوٹل ایموشنل اٹیچمنٹ، آپ کی امید، محبت اور خوف تینوں کو صرف اور صرف ایک انسان سے جوڑ دیں. کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ کی عبادت کی اسٹیٹ اللہ پہ نہیں بلکہ اس انسان پہ ڈپینڈ کرتی ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی کہ انسان کا آپ کی زندگی میں موجود ہونا اس چیز کا آبجیکٹ بن جاتا ہے کہ آپ ہوپ فل صرف تب ہوں گے جب وہ آپ کی زندگی میں موجود ہوگا. کیونکہ جب ایسا ہوتا ہے تو آپ اپنے آپ کو اللہ کی تمام باقی خصوصیات سے اور نعمتوں سے الگ کر دیتے ہیں اور ناشکر ہو جاتے ہیں. اور ایک مومن کی زندگی میں بیلنس صبر اور شکر سے آتا ہے. اور میں نے مومن کا لفظ اس لیے یوز کیا ہے کیونکہ یہ بچے ایمان کا سفر طے کر رہے ہوتے ہیں، یہ صرف اور صرف مسلمان نہیں ہوتے. دوسری چیز جو اسی پوائنٹ سے ڈیپلی ریلیٹ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے جس میں انسان دوسرے انسان کے لیے سبب یا مینز یا ذریعہ بنتا ہے. ایسے ڈیپلی اسپرچول لوگ دوسروں کے لیے اچھائی کی اور خیر کا ذریعہ بنتے ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے خاص مقاصد رکھے ہوتے ہیں جو ان کی چوائس پر ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں زیادہ تر. مگر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنی ٹوٹالٹی کسی اور انسان کو ڈیڈیکیٹ کرنے کا سوچ لیتے ہیں تو آپ کا وہ مقصد اور اس کی تیاری سب کچھ ڈیلے ہوتا رہتا ہے. جبکہ وہ اہم ایشو جس میں سامنے والا انسان آپ کو میچ بھی نہیں کر سکتا، تو ایسی سچویشن میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو واپس مقصد کی طرف لایا جائے اور آپ سے وہ انسان لے لیا جائے، یا اس کا آنا آپ کی زندگی میں ڈیلے کر دیا جائے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم قبلہ اور الہ کی بات ہم کر چکے ہیں. ایک روح کے لیے وہ الہ اللہ ہی ہونا چاہیے کیونکہ انسانی بلو پرنٹ پہ اس کے بنانے والے کا سائن ہے. مگر آپ یہ سائن کسی اور کو دینے کی سب کانشیسلی کوشش کرتے ہیں،
اور آپ کے قلب کا الہ وہ انسان بن جاتا ہے جس کے اطراف میں آپ کی ساری زندگی کا طواف ہوتا رہتا ہے. یعنی کہ آپ کے دن کا ہر حصہ اس انسان کی سوچ، اس انسان کے کام، اس انسان کے ہی ارد گرد گھومتے ہیں. آپ ہو سکتا ہے کہ یہ بات نہ مانیں، مگر میں اس کی آپ کو ایک بہت پریکٹیکل اگزامپل دیتی ہوں جو کہ ایک ایسی محبت کی ہے جو اپوزٹ جینڈر سے بھی نہیں بلکہ ایک بچے سے ہوتی ہے. وہ ہے ماں کی محبت. ماں کی محبت نارملی آپ یہ سوچیں گے کہ ماں کی محبت کو بہت خوبصورت چیز ہے اور اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر سمجھنے والی بات ہے، ماں کی محبت واقعی بہت خوبصورت چیز ہے مگر بہت خطرناک بھی ہے، کیونکہ اس محبت میں خالق ہونے کا ایلیمنٹ بھی شامل ہے. باپ کی محبت اپنی جگہ، مگر ماں کیونکہ اولاد کو خود سے بناتی ہے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے مگر بنانے کا ذریعہ ماں ہوتی ہے، تو اس لیے ماں کی اپنی اولاد کے لیے محبت زمین آسمان، یعنی کہ وہ اس محبت میں زمین آسمان ایک کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس کی وہ چھوٹی سے چھوٹی تکالیف لینے کی کوشش کرتی ہے جو اس بچے کے امیونٹی سسٹم کو ٹرین کرنے میں ہیلپ فل ہیں. اس کو اس گرنے پڑنے سے بچاتی ہے جو اس کی فزیکل اسٹرینتھ اور ایموشنل ریزیلینس کے لیے ضروری ہے. اور سب کچھ کر کے ایک وقت وہ اسی بچے کو اس کی محبت سے، جس کو وہ پسند کرتا ہے، اس سے بھی بچاتی ہے، کیونکہ وہ لڑکی یا لڑکا اس ماں کی اولاد کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. یہ پرابلم ہماری مدرز کا ہے، اور ایسی مدرز کو اپنی اولاد کو ان کے بیسک ہیومن رائٹ سے ہی اپنی محبت میں محروم کر دیتی ہیں. وہ کر نہیں سکتے جو وہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کہہ نہیں سکتے جو وہ کہنا چاہتے ہیں، وہ چوز نہیں کر سکتے جو وہ چوز کرنا چاہتے ہیں. اب اس سے زیادہ میں آپ کو کیا ایکسپلین کروں، جبکہ وہ یہ دیکھنے سے قاصر ہوتی ہیں کہ وہ ساری چیزیں بھی ان کی اولاد کے لیے ضروری تھیں مگر وہ نہیں سمجھتی اور نہ ہی برداشت کر سکتی ہیں. ایسی مدرز کا الہ اللہ نہیں ہوتا، ان کی اولاد ہوتی ہے، اور وہی ان کا فنکشنل قبلہ ہوتی ہے. خانہ کعبہ کو صرف ہم نماز پڑھنے کے لیے ڈائریکشن کے طور پہ چوز کرتے ہیں. اب آپ خود امیجن کریں کہ جب ایک ماں کی محبت، جو کہ ایک لڑکے یا لڑکی کی محبت سے بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے، جب وہ یہی بات سمجھ نہیں پاتی کہ محبت میں وہ اللہ سے پہلے کسی اور کو رکھ رہی ہے، تو ایک گہرا اور وسیع انسان جس سے ظاہر سی بات ہے کہ وہ جیسے محبت کرے گا اور ہر ڈائمنشن میں محبت کرے گا، کیا وہ یہ کام کر سکتا ہے کہ وہ اس انسان سے پہلے اللہ تعالیٰ کو رکھے؟ یہاں خاموشی سے اینالائز کریں خود کو کہ یہ آپ کے لیے کتنا سچ ہے، اور اس لمحے کو بغیر فائدے کے جانے نہیں دیے گا، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہے جو آپ کے لیے ڈیسائیڈ کروا سکتا ہے کہ آپ کو وہ انسان ملے گا یا نہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں. کیونکہ ایک گورا انسان جو دھوپ میں کالا ہو جائے، اگر وہ احتیاط کرنا شروع کر دے تو وہ دوبارہ گورا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ بے رحم نہیں ہے، آپ کو ڈائریکشن دینا چاہتا ہے. اپنی تقدیر پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا فیصلہ کریں، اس سے الگ ہو کر نہیں اور نہ ہی اس سے مایوس ہو کر. تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، مگر اس تکلیف کو مایوسی میں اس لیے چینج نہ ہونے دیں کیونکہ اللہ خاموش ہے. اللہ کبھی خاموش نہیں ہوتا، اور وہ آپ کے ارد گرد میں اسباب بنا رہا ہوتا ہے. آپ کو پتہ نہیں چلتا کیونکہ آپ اپنی تکلیف میں اسباب کو بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کا خوف اتنا بڑھ چکا ہوتا ہے کہ امید اور دوسروں کی محبت آپ کے لیے برڈن اور ایک ایسی چیز بن جاتی ہے جس کے لیے آپ کو اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی. آپ کی تقدیر میں وہ انسان پھر بھی لکھا ہوتا ہے اور لکھ دیا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی ڈائریکشن چینج کریں. کبھی کبھی تاخیر اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی بلکہ ہمارے اعمال کی تاخیر سے ہوتی ہے. کیونکہ مجھے ایک بات بتائیں، اللہ الخالق ہے، اس نے ہمیں بنایا. وہ المحسن ہے، وہ ہمارے لیے بہترین کرنے والا ہے، وہ بہترین جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو. اللہ الرحمن ہے، وہ شدید رحم کرنے والا ہے اور امیڈیٹلی رحم کرنے والا ہے. وہ الخافض بھی ہے، یعنی نیچے لانے والا اور کم کرنے والا، مگر وجہ سے، بے وجہ نہیں. جب وہ اتنا محبت کرنے والا ہے کہ آپ کو بنائے، آپ کی سکن کو روز رینیو کرے، آپ کے سیلز کو ریپلیس کرے، آپ کے مسلز کو روز فلیکسیبل رکھے، آپ کی پلکوں کو خود جھپکائے، آپ کے تھکے ہوئے دماغ کو خود سلائے اور آپ کے دماغ میں میموریز آٹومیٹیکلی کنسالیڈیٹ کرے، آپ کی باڈی میں نیوٹرینز کو بار بار ریپلنش کرے، آپ کے گرتے ہوئے بال بار بار گرو کرے، آپ کے خون کو ہر پل صاف کرے، آپ کے ایک آرگن کو ہر پل آکسیجن پرووائڈ کرے، آپ کے لیے زمین و آسمان سے غذا پرووائڈ کرے. وہ محبت کو اتنا خوبصورت اور وسیع بنائے کہ وہ آپ کو زمین پہ بیٹھے بیٹھے پوری کائنات کی سیر کروا دے، تو وہ آپ کو صحیح طریقے سے کی ہوئی محبت کیوں نہیں دے گا؟ ایک ایسی محبت جو آپ کو خود میں ایبزارب ہونے کی بجائے اللہ تک لے کر جائے. سوچیں خود، آپ وہ لوگ ہیں جو ایمان ایکسپلور کر رہے ہیں، چاہے آپ یہ بات سمجھیں یا نہ سمجھیں.
کیا بیچ میں کوئی وجہ رہ جاتی ہے اللہ کے آپ کو تکلیف دینے کی؟ ظاہر ہے کہ اینڈ میں کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے جو آپ کو وہ انسان پھر بھی نہ ملے، مگر وہ بھی آپ یقین کریں کہ آپ کے ہی فائدے میں ہوگا۔ مگر یہ بھی یقین رکھیں، امید رکھیں کہ اگر آپ اپنی پاکیزہ محبت اور گہری محبت کو گراؤنڈ کر لیں، اس کو ٹھیک سے اینکر کر لیں، تو آپ کو وہ انسان اب بھی مل سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ اس کا حل کیسے نکالا جائے۔ آپ نے ابھی تک لیکچر جتنا بھی سنا ہے، آپ کو خود زیادہ پتہ چلا ہوگا کہ آپ کی محبت میں کیا وجہ ہو سکتی ہے، کہ وہ انسان آپ کو کیوں اور کن وجوہات کی بنا پر نہیں مل رہا۔ جب آپ کا پرابلم سبجیکٹیو ہے تو آپ کا سولوشن بھی سبجیکٹیو ہی ہوگا، مگر میں پھر بھی آپ کو کچھ جنیرک سولوشن سجیسٹ کر رہی ہوں۔ مگر یہ یاد رکھیں کہ کسی کو بلیم دینے سے کچھ نہیں ہوگا کہ سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے میں اسپرچولی ایکسپینڈ ہونا یا آگے بڑھنا شروع ہو گئی، اور اسٹیٹ میں کسی کی ان اویئرنیس اور اپ برنگنگ کی وجہ سے مجھے ان اینکرڈ محبت ہوئی اور میں اب سفر کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ نہیں، ہم دنیا کے اور پوری سوسائٹی کے، اپنی فیملی کے سرکمسٹانسز کو بھی بلیم نہیں دیں گے، بلکہ امید اور پازیٹیوٹی کے ساتھ ایکشن لینے کا فیصلہ کریں گے، کیونکہ جب پرابلم ہمارا ہے تو کسی کو بلیم دینے کی بجائے اس کا حل نکالنے کے لیے اسٹرائیو بھی ہم خود ہی کریں گے۔ اب میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سکون کا سانس لیں، اپنے آپ کو ہوپ فل رکھیں اور سولوشنز ڈیسائیڈ کریں کہ کرنا کیا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے بات کریں۔ نیت کریں کہ اللہ، مجھے یہ محبت صرف اور صرف دنیا کے لیے نہیں چاہیے بلکہ آخرت کے لیے بھی چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ آپ کے سامنے وہ وجوہات ظاہر کرے جس کی بنا پر آپ سے آپ کی محبت دور کی جا رہی ہے، تاکہ آپ اپنا راستہ خود اختیار کر سکیں۔ اللہ سے بات کرنے سے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے بات کرے، اس کی طرف آئے، اس سے کنسلٹ کرے اور اسے اپنا وکیل بنائے، اپنا دوست بنائے۔ نمبر 2، اس سے جڑا ہوا ایک سولوشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کے ایول سے پروٹیکشن نہ صرف مانگی جائے بلکہ وہ پروٹیکشن حاصل کرنے کے لیے اسٹیپس بھی لیے جائیں۔ ہم محبت میں بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور دنیاوی حد تک ہم ان کلیمز کو پورا کرنے کی پوری کوشش بھی کرتے ہیں، مگر جہاں بات آتی ہے روحانی اسٹیپس لینے کی، وہاں ہم ہار جاتے ہیں۔ ہمیں اویئرنیس بھی نہیں ہوتی، اور اگر بالفرض ہمیں کوئی بتائے تو وہ چیز ہمارے لیے یا تو ویئرڈ بن جاتی ہے یا ہم یہ سوچ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ہو جائے گا انشاءاللہ، اور یہیں پہ بہت سے لوگ ہوپلیس ہو جاتے ہیں۔ مگر ایک بات یاد رکھیں کہ اس روحانی محبت میں آپ کا اتنا بڑا دشمن دنیا نہیں ہے، سوسائٹی نہیں ہے، آپ کی فیملی نہیں ہے، جتنا بڑا دشمن شیطان خود ہے۔ آپ سوچیں گے کہ یہ میں کیا کہہ رہی ہوں، لو بھائی شیطان کہاں سے آ گیا دو لوگوں کی محبت میں؟ شیطان کو سب سے بڑا ریلیشن شپ شادی کا برا لگتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی خلقت کو بڑھاتا ہے، اور سب سے زیادہ ایمان شادی کی اسٹرگل سے آتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جب ایک عام انسان کے لیے شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہسبینڈ اینڈ وائف کو سپریٹ کر دے، تو وہ ایسے انسان کی محبت اس کو حاصل کرنے دے گا جو چل ہی ایمان کے راستے پہ رہا ہو، اور وہ اگر صحیح انداز میں اس انسان کو حاصل کر لے جس کے ساتھ وہ ساری زندگی عبادت میں گزارنا چاہتا ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کی جنریشنز میں سے اللہ کے چاہنے والے، اس کا دین و ایمان پھیلانے والے، اللہ کے دوست اور مددگار لوگ پیدا ہوں گے۔ تو جتنا اسپرچول پوٹینشیل آپ میں ہوگا اتنا ہی شیطان آپ کے لیے اس چیز کو مشکل اور مشکل ترین بنائے گا، مگر ناممکن نہیں۔ اس سچویشن میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہر کام سے پہلے نارملی ہمیں اسلام میں جو ہے وہ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں، مگر ہم لوگ اس چیزوں کو جو ہے وہ زیادہ سر پہ نہیں لیتے اور نہ ہی سیریس لیتے ہیں، جبکہ یہ چیزیں اصل میں اس میں پرابلم ہمارا بھی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم جو ہے وہ ہر کام سے بسم اللہ کیوں پہلے پڑھیں، یا ہم جو ہے وہ سیدھا پاؤں کیوں رکھیں اینڈ اسٹف لائک دس، کیونکہ نہ ہمیں نالج ہوتی ہے اور نہ ہی ہم اس نالج کو جو ہے وہ پاس ڈاؤن کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان سے واقعی پروٹیکٹ کرے۔ گھر میں انٹر ہوں اور ڈور کلوز کریں، اپنے روم میں جائیں وہاں کا ڈور کلوز کریں تو بسم اللہ پڑھیں، اس سے باہر کی جتنی بھی ایول فورسز ہوتی ہیں وہ آپ کے گھر میں اور آپ کے روم میں انٹر نہیں ہو پائیں گی جب یاد آئے، ورنہ ہر صبح اور رات کو سورہ ناس اور سورہ فلق اور آیت الکرسی پڑھ کر دم کر کے سوئیں، نہ صرف خود پہ بلکہ اپنی فیملی پر بھی، کیونکہ وہی لوگ آپ سے سب سے زیادہ قریب ہیں اور آپ کی زندگی کو آسان یا مشکل بنا سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں اپنی امیجنیشن میں اس انسان پر بھی دم کریں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، تاکہ اگر وہ اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہیں کر رہا تو آپ اس کے لیے لڑنا شروع کریں۔
زیادہ تر چانسز ہیں کہ جب آپ یہ سب کچھ شروع کریں گے تو گھر میں کچھ پرابلمز بڑھ جائیں گی، مگر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا صاف صاف مطلب ہی یہی ہے کہ شیطان آپ سے ڈر رہا ہے، اور اگر آپ کو آپ کے بڑھتے ہوئے ایمان کی وجہ سے ڈائریکٹلی ہرٹ نہیں کر سکتا تو وہ آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو ہرٹ کرنا شروع کر دے گا، ان کے لیے پرابلمس کریٹ کرنا شروع کر دے گا، تاکہ آپ اپنی روٹین سے، اپنی نیو پروٹیکٹیو روٹین سے فوراً ڈسٹریکٹ ہوں. اس سچویشن میں ڈسٹریکٹ نہیں ہونا، ایمان اور مضبوط کرنا ہے، اور روز ریسیٹیشنز کنٹینیو رکھنی ہے. یاد رکھیں کہ نہ دکھنے والا دشمن جب بہت جلدی اس کو جو ہے وہ ہم بہت جلدی بھول جاتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی ہارمفل کیوں نہ ہو. ویسے تو ہم جس محبت کی بات کر رہے ہیں اس میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ بھول جائیں، مگر پھر بھی صبح شام کی ریسیٹیشنز کا الارم سیٹ کر لیں. اس سے زیادہ کچھ ہو تو مجھ سے کانٹیکٹ کر لیں، میں پرسنلی گائڈ کروں گی کہ کیا کرنا ہے انشاءاللہ. اور اگر بالفرض کوئی اور پروسیس ہے جو آپ پرسنل پروٹیکشن کے لیے اور اس انسان کو اور اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آئی ول گائیڈ یو تھرو آل آف دیٹ ایز ویل. کیونکہ ابھی تک تو ہم نے صرف اور صرف آپ کی روحانی کیپیسٹی کی بات کی ہے. اگر وہ انسان جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ بھی اپنے اندر بہت اچھائی، انسانیت اور محبت رکھتا ہے تو اب شیطان سے بڑا دشمن آپ کا کوئی نہیں ہے، کیونکہ ایسی روحوں کا نام ملنے دینے کے لیے وہ کچھ بھی کرے گا. اوکے، یہاں پہ ہم دوبارہ ایک سکون کا سانس لیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سچویشن جتنی زیادہ سچی ہے اتنی ہی زیادہ اوور ویلمنگ بھی. ایسا اس لیے ہے کہ میں آپ کو وہ تصویر کا وہ رخ دکھا رہی ہوں جو عام طور پر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سولوشن نمبر 3 بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے اپنا الہ اور قبلہ چینج کرنا. خود سے جنگ بہت کرنی پڑے گی، مگر حل بھی یہی ہے. آپ کا ایبسولوٹ اور ٹوٹل کوئی انسان ڈیزرو نہیں کرتا سوائے اللہ کے. آپ کی محبت کی جتنی بھی گہرائی ہے، ٹرسٹ می کہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر آپ کو دینا چاہتا ہے، مگر صرف ڈائریکشن چینج کرنے کی ضرورت ہے. محبت کھونے کا ڈر آپ کو اللہ سے مایوس نہ کریں. اپنی زندگی کا جو بھی مقصد ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کے درمیان اس انسان کی محبت نہ آئے، بلکہ اس انسان کی محبت اس کے لیے مقصد بنے، اس کو فیول کرنے کے لیے آپ کا جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا آپ کی غذا بن جائے. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس انسان کی محبت جو ہے وہ آڑے نہ آئے، بلکہ اللہ کی محبت آپ کو درد اور تکلیف کے ساتھ بھی آگے بڑھائے. ایسا کرنا بالکل ممکن ہے. کیسے؟ آپ کو جب بھی اس انسان کی یاد آئے اپنی پسندیدہ دعائیں پروٹیکشن والی، محبت کی، عافیت کی پڑھ کر اس انسان پہ ریموٹلی دم کریں. اپنے اوپر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، نماز سے مدد لیں، کسی انسان کی اللہ کے نام پہ مدد کرنے میں لگ جائیں، مگر کسی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں وہ منصوبہ پورا کر رہا ہے جو اس نے آپ جیسے انسان کے لیے بنایا ہے. اس طرح آپ کے لیے آگے بڑھنا بھی کمپیریٹیولی ایزی ہو جائے گا. آپ کا پوٹینشیل ویسٹ ہونے کی بجائے پروڈکٹیولی یوز ہونا شروع ہو جائے گا. آپ ایک نئے انسان بننا شروع ہو جائیں گے اور آپ کا پرسیپشن وائڈ ہونا شروع ہو جائے گا. زندگی آپ کے سمجھ میں آنے لگے گی. اس کی مثالیں ہمارے پاس بہت سی ہیں، مگر میں جو مثال آپ کے سامنے رکھوں گی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، جبکہ سب سے زیادہ اور بڑی مثالیں انہی کی لائف میں ہیں، مگر میں پھر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال دوں گی. اس ایگزامپل میں کسی لڑکے یا لڑکی کی محبت نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے باپ کی محبت ہے جن کی اولاد کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ وہ بہت اسپیشل ہے. حضرت یوسف علیہ السلام صرف اور صرف خوبصورت نہیں تھے، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ریفلیکشن تھے. تمام بھائیوں میں ایک پرفیکٹ اسٹوڈنٹ تھے. ان کی زندگی میں ایک مقصد تھا جو یعقوب علیہ السلام جانتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ دونوں سپریٹ کیے گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ جس رول کے لیے یوسف علیہ السلام چوز کیے گئے ہیں اس کے لیے جو انسان انہیں بننا ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پناہ اور محبت میں نہیں بن پائیں گے. مگر اس سیپریشن نے چاہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کتنا بھی غم میں رکھا، اتنا غم میں رکھا کہ رو رو کے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، مگر اس کے باوجود انہوں نے اپنی رسپانسبلٹیز اور پرافٹ ہوڈ کو نہیں چھوڑا. ایک ایسا غم جو انہیں اندر سے پیرالائز کرتا رہا، مگر انہوں نے اپنے اور اپنے رب کے درمیان حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کو بھی نہیں آنے دیا. ایسا ممکن کیسے ہے؟ کس طرح پرافٹس نے یہ سب کچھ کیا؟ ان کے لیے آسان تھا، مگر پھر بھی انہوں نے کیا. کیسے؟ اس کیسے کا جواب ہے کہ جب آپ اللہ کو جانتے نہیں ہیں تو آپ کے لیے شیطان کے بہت نازک جال میں پھنسنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ پوری کیمسٹری آپ کی باڈی میں موجود ہے. بالکل ویسے ہی جیسے آج کل لوگ ڈوم اسکرولنگ کرتے ہیں جبکہ انہیں پتہ ہے کہ برین راٹ ریئل ہے،
مگر وہ شیطان کے جال سے بالکل نہیں نکل پاتے. کیوں؟ کیونکہ ان کی باڈی اچھا محسوس کرتی ہے, جبکہ شیطان نے کچھ نہیں کیا, اس نے صرف اور صرف آپ کو ایک چیز کے اوپر ایک چیز آپ کے لیے ٹیمپٹنگ بنائی ہے, دیٹس اٹ. پر جب آپ اللہ کو جانتے ہیں تو آپ کے لیے پتھر کو سونا بنانا ایفرٹ لیس ہو جاتا ہے. آپ کے لیے اللہ کی بنائی ہوئی ویل کے آر پار دیکھنا ممکن ہو جاتا ہے. آپ کے لیے آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. آپ کے لیے آسمان کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو الحاکم کی حکمت, الخالق کی تخلیق, الجلیل کے جلوے, الخلیل کی محبت و دوستی اور النصیر کی فتح و کامیابی سمجھ میں آنا اور دکھنا شروع ہو جاتی ہے. اور شیطان کا آپ کے اوپر سے انفلوئنس تو کیا ختم ہوتا ہے, آپ اس کے دشمنوں کی لسٹ میں شمار ہو جاتے ہیں. اللہ کو جانیں. صرف یہ کہنا کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے کافی نہیں ہے. اگر آپ کو زندگی میں کوئی بھی چیز حقیقت میں چاہیے, کیونکہ صرف اس سے محبت یہ آسان بنا دیتی ہے کہ جیسے ہی کوئی بڑی پریشانی آئے آپ کا اللہ پر سے توکل ختم ہو جائے اور آپ اس سے بھاگنا شروع کر دیں. اللہ کو جاننے سے نہ صرف آپ کو امید ملے گی, آپ کو طاقت ملے گی, توکل ملے گا, طریقے ملیں گے, سولوشنز ملیں گے. اللہ سے دوستی کریں, اس کو فالو کریں, پکاریں اسے, اپنی وش لسٹ دیں, اپنا ویژن بورڈ دیں, ضد کیے بغیر, کیونکہ ہر چیز کا وقت ہوتا ہے جو صرف اللہ کو پتہ ہوتا ہے. اللہ کو جاننے سے آپ کی اس سے محبت بڑھے گی. آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح آپ کی مدد کر رہا ہوتا ہے, کیسے کیسے آپ کو بچاتا ہے, آپ سے محبت کس طریقے سے کرتا ہے, آپ کے لیے وسیلے بناتا ہے. اس سے آپ میں کانفیڈنس آتا ہے. جب آپ کو اپنے بنانے والے پہ فخر ہونا شروع ہو جاتا ہے نا, اور آپ کی اس سے محبت انکنڈیشنل ہو جاتی ہے, تو اللہ کو آپ پر ناز ہوتا ہے, آپ کے ایمان پر, آپ کی اسٹرینتھ پہ, اور آپ کا اللہ سے ریلیشن شپ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ اللہ سے مانگیں اور وہ آپ کو ٹرسٹ کے ساتھ دے, کیونکہ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ اس کے ہیں اور اب وہ آپ کو شیئر کر سکتا ہے. اب مانگیں آپ اپنی محبت, مانگیں اللہ سے رزق, مانگیں ایسی اولاد جو آپ کو زمین پہ جنت کا راستہ دکھائے, اور دیکھیں کہ اللہ کس طرح آپ کو نوازتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ سب کے نصیب میں محبت کا کھونا یا نہ ملنا ہی لکھا ہو سکتا ہے جب آپ اللہ کو پہلے رکھیں تو اللہ انتظار میں ہو کہ کب میرا بندہ روشنی کو باہر تلاش کرنے کی بجائے اندر تلاش کرے اور مجھے پا لے, تاکہ میں اس کے دل کی تڑپ کو سکون دوں. ہم میں سے ہر انسان کا نصیب الگ ہے. کچھ کسی کے لیے ڈیسٹنڈ ہیں, کوئی کسی مقصد میں کامیاب ہوں گے, اور کچھ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزہ اور روحانی محبت لکھی ہے. ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ صحیح انداز میں محبت کرنی کیسی ہے. میں نے پوری کوشش کی ہے کہ ایک ہی لانگ ایپیسوڈ میں آپ کو سب کچھ بتا دوں. اگر کوئی سوال ہو تو آپ لوگ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن پوچھ سکتے ہیں. میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں, اور میں دل سے یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب کو آپ کا مقصد زندگی بھی ملے, اس مقصد تک پہنچنے کے لیے وہ انسان بھی ملے جس سے آپ آسمانی اور روحانی محبت کرتے ہیں, اور اللہ آپ کو مغلوب میں نہ لے کے جائے, نہ ہی ضالین میں رکھے, آپ کو صراط مستقیم پر رکھ کر خود اپنے حق کے لیے لڑنے کے قابل بنائے, اور آپ کو ایسی زندگی دے جسے گزار کے آپ کی جنریشنز میں سے وہ لوگ سامنے آئیں جن کو دیکھ کر شیطان ہتھیار ڈال دے اور راستہ بدل دیں.